السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ماہ رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ چل رہا ہے، لیکن اس میں تاک راتوں میں شب قدر کی رات، جسے لیلۃ القدر کی رات کہا جاتا ہے، یہ رات پائی جاتی ہے۔ اور آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں ہم آپ کو شب قدر کی رات میں پڑھی جانے والی 12 رکعت نماز کا طریقہ بتانے والے ہیں کہ اس نماز کو آپ کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، نیت کیسے کرنی ہے، 12 رکعت کیسے پڑھنا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے، سب کچھ ڈیٹیل میں بتائیں گے۔ مرد عورت ہر کوئی اس ویڈیو کو دیکھے اور اس نماز کو تو ضرور سے پڑھ لے۔ میرے پیارے دوستو، اگر آپ شب قدر کی رات میں صرف اس ایک نماز کو ہی پڑھ لیتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے رات کی عبادت مکمل کر لی۔ تو اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، آئیے طریقہ جان لیتے ہیں۔ اس سے پہلے جلدی سے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ میرے پیارے دوستو، جب بھی شب قدر کی رات آئے تو آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو ان 12 رکعت کی نماز ادا کرنی ہے۔ مرد ہو عورت ہو، ہر کوئی پڑھ سکتا ہے۔ جی ہاں دوستو، کسی بھی شب قدر کی رات میں اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے، پاک صاف باوضو ہو کر کے آپ ایک پاک صاف جگہ پر کھڑے ہو جائیں، چاہے مرد ہے یا عورت ہے، کوئی بھی مسجد میں بھی اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو طریقہ یہ ہے، پہلے نیت آپ کو اس طریقے سے کرنی ہے، آپ کو پوری 12 رکعت نماز ایک ساتھ پڑھنی ہے، یعنی کہ ایک سلام سے پڑھنی ہے۔ نیت اس طریقے سے کرنی ہے، نیت کی میں نے 12 رکعت نفل نماز واسطے اللہ تعالیٰ کے وقت موجودہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، یا کچھ لوگ بولتے ہیں رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اس طریقے سے بول کر کے یعنی کہ نیت کر کے آپ اگر مرد ہیں تو اپنا دونوں ہاتھ کان کی لو تک لے جائیں، اگر عورتیں ہیں تو کندھے تک لے جائیں، پھر آپ کو نیت باندھ لینی ہے۔ پھر آپ کو سب سے پہلے ایک بار ثنا پڑھنا ہے، پھر تعوذ پڑھنا ہے، پھر بسم اللہ پڑھ لینا ہے، اور پھر آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، یعنی کہ الحمد شریف۔ سورہ فاتحہ کو ہی الحمد شریف کہتے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ کو کوئی بھی ایک سورہ پڑھ لینی ہے۔ جی ہاں دوستو، کوئی بھی آپ سورہ پڑھ سکتے ہیں، یا کوئی چھوٹی 3 آیتیں پڑھ لیں، یعنی کہ کوئی بھی سورہ، کوئی بھی آیت آپ کو پڑھ لینا ہے۔ پھر آپ کو رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، یعنی کہ 2 سجدے کرنے ہیں، اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ دوسری رکعت میں بھی آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد میں آپ کوئی سی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں، یا تو کوئی بھی سورہ نہیں پڑھنا چاہتے تو 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں، 1 بار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر آپ کو رکوع کرنا ہے، 2 سجدے کرنے ہیں اور قعدہ میں بیٹھ جانا ہے، یعنی کہ اتحیات پڑھنے کے لیے آپ کو تشہد میں بیٹھ جانا ہے، اتحیات پڑھنا ہے، پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو پوری 12 رکعت کی نماز ادا کرنی ہے۔ ہر 2 رکعت میں آپ کو تشہد میں بیٹھنا ہے، اتحیات پڑھنا ہے، اور پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے، پھر آپ کو 5ویں رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ اس طریقے سے 2 رکعت میں آپ کو اتحیات پڑھنا ہے، اور جب آپ کی 12 رکعت مکمل ہو جائے، جب آپ 12 رکعت پڑھ کر کے تشہد میں بیٹھے یعنی کہ قعدہ میں بیٹھے، تو آپ کو اتحیات پڑھنا ہے، درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور کوئی سی بھی ایک دعائے معشورہ پڑھ لینا ہے۔ پھر آپ کو سلام پھیر لینا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد میں آپ کو 100 بار استغفار پڑھنا ہے۔ آپ کوئی استغفار کی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، یا صرف اتنا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کو پورا 100 بار پڑھ لیں۔ پھر آپ اسے 100 بار پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایک بار پھر سے ہم پڑھ کر کے سنا دیتے ہیں، ہندی انگلش دونوں میں لکھ دیں گے۔
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بس اس کو آپ کو پورا 100 بار پڑھ لینا ہے۔ پھر آپ 100 بار کوئی سی بھی درود پاک پڑھ لیں، جو بھی یاد ہے دیکھ کر کے کیسے بھی ایک درود پاک ہم آپ کو سنا دیتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس درود پاک کو بھی یا کوئی بھی 100 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ پھر آپ جو بھی مانگیں گے آپ کو وہ چیز مل جائے گی، کتنا بھی مانگ لیجئے، کچھ بھی مانگ لیجئے، دنیا کی، قبر کی، آخرت کی، جو بھی آپ مانگ لیں گے آپ کو ہر ایک چیز مل جائے گی۔ شادی، دولت، اولاد، پسند کی شادی یا کوئی بھی حاجت ہے دوستو، کاروبار میں برکت ہے، جادو بندش توڑنے کے لیے کچھ بھی ہے، بس آپ اس نماز کو پڑھ کر کے اس طریقے سے آپ کو پورا پڑھ لینا ہے، اور پھر جو بھی جتنا بھی آپ مانگیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو ہر ایک چیز مل جائے گی۔ چاہے آپ قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے مانگ لیں، جہنم سے بچنے کے لیے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ سے جنت مانگے، یعنی کہ دنیا اور آخرت کا آپ جو کچھ مانگیں گے انشاءاللہ تعالی ہر ایک چیز مل جائے گا۔ تو دوستو آپ اس نماز کو کسی بھی شب قدر کی رات میں پڑھ سکتے ہیں، چاہے آج کی رات میں پڑھ لیں، 27، 29، جب بھی آپ کو شب قدر ملے آپ کو پڑھ لینا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی فضیلت آپ کو حاصل ہوگی۔ تو دوستو اس ویڈیو کو اور بھی لوگوں تک ثواب کی نیت سے، صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کر دیجئے۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، السلام علیکم، اللہ حافظ۔